بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ تلاوت چونکہ ہو چکی ہے اس لیے وقت کم ہے، اب ہم اس کے مضامین پر توجہ دیتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کی 7 آیات مبارکہ ہیں۔ پہلی 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اس میں پہلی آیت میں انسان کو تمام جہانوں کا جو نظام ہے ربوبیت کا، اس کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے ایک مشاہدے والی آنکھ، مشاہدے والا دل اور مشاہدے والا دماغ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات پر اس کے نظام ربوبیت کے حوالے سے خوب گہری توجہ دیتا ہے کہ کیسے ساری مخلوق کی خوراک وہ پوری کر رہا ہے، مختلف مخلوق کی مختلف خوراک ہے، اور کیا خوبصورت نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ فاتحہ کی دوسری آیت مبارکہ یہ بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ بڑا بہترین تعلق ہے، اور وہ کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی خدا نخواستہ وحشت ہو یا دوری ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں سے جو تعلق ہے وہ ایسا زبردست تعلق ہے کہ اس میں رحمت ہی رحمت ہے، اس میں ظلم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہی بات ہمیں اپنے اندر بھی پیدا کر لینی چاہیے کہ انسان کا جو دامن ہے وہ ظلم سے خالی ہونا چاہیے۔ اور پھر سورۃ فاتحہ کی تیسری آیت مبارکہ، ابھی مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ جن لوگوں نے نماز تراویح ادا کی ہے مردوں میں اور خواتین میں، ان سے اگر کوئی پوچھے کہ موت کا تذکرہ بھی ہوا تھا آپ جو ماشاءاللہ پورا قرآن سن کے آئے ہیں، یا پورا قرآن کے بجائے اس کا جتنا حصہ سن کر آئے ہیں، مجھے خطرہ ہے کہ کوئی یہ جواب نہ دے دے کہ جی موت کا تو کوئی تذکرہ نہیں ہوا اس میں۔ حالانکہ 20 رکعتوں میں 20 مرتبہ یہ آیت سنی ہے مالک یوم الدین، اس کا مطلب ہے بدلے کے دن کا بادشاہ۔ اب وہ بدلے کا دن کون سا ہے؟ بدلے کا دن ظاہرہ موت کے بعد آنا آخرت کا دن ہے۔ تو ہم سب نے کتنی مرتبہ آخرت کا دن سنا ہے، لیکن اللہ کرے ہمیں سنتے وقت اس کی طرف دھیان بھی ہو ہمارا کہ ہم کیا سن رہے ہیں اور کیا سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو چوتھی آیت مبارکہ ہے سورۃ الفاتحہ کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندے حلف دیتے ہیں۔ ایک حلف برداری کی تقریب ہوتی ہے، یوں سمجھ لیجیے۔ وہ حلف یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں آپ ہی کی عبادت کریں گے اور کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے۔ اس پر ہر آدمی دیکھ لے کہ میں کتنا پورا اترا ہوا ہوں، آدمی بھی دیکھ لے، پاکستانی قوم بھی دیکھ لے، امت مسلمہ بھی دیکھ لے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے، آپ دیکھیے دنیا میں اور بھی بہت سے مذاہب ہیں اسلام کے علاوہ، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھ مت ہیں، جین مت ہیں، لیکن آپ خود دیکھیے کسی دین کے یا کسی مذہب کے چاہنے والوں کا روزانہ کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مطالبہ نہیں ہوتا جو مسلمانوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مطالبہ ہوتا ہے، جو فریاد ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارا بچہ ہے یا بوڑھا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، شہری ہے یا دیہاتی ہے، امیر ہے یا غریب ہے، سیاہ فام ہے یا سفید فام ہے، کوئی بھی ہے، سب سے زیادہ ایک ہی چیز کی فکر ہے۔ امام، اب میں نے امامت کی، مجھے بھی اور آپ کو بھی، سب کو ایک ہی چیز کی فکر ہے۔ وہ فکر کیا ہے؟ سیدھے راستے کی ہدایت ہمیں مل جائے پروردگار۔ تو یہی درخواست بار بار کی جاتی ہے۔ اس لیے جب کبھی جھوٹ بولے کوئی آدمی تو اسے اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ مجھے شرم آنی چاہیے، میں اللہ سے مانگتا سیدھا راستہ ہوں، چلتا الٹے راستے پر ہوں۔ ابھی سڑک سے باہر، جب مسجد سے باہر جائیں گے، اگر کوئی خواتین پر نظر ڈالتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے ابھی میں سیدھے راستے کی دعا مانگ کر آیا ہوں اور غلط راستے کے لیے آنکھوں کو تیار کر رہا ہوں۔ یہ میں نے 2 مثالیں صرف دے دی۔ گھر جا کر اگر کوئی کسی معمولی بات پہ جھگڑا کرتا ہے تو وہ بھی یہ سوچے کہ میں ابھی سیدھے راستے کے لیے ہدایت مانگ کر آیا ہوں اور اس سے ہٹ کر میں کوئی اور چیز کرنے لگا ہوں۔
تو میں اس لیے اپنی گفتگو کو یہاں مختصر کرتا ہوں تاکہ وقت مقررہ میں ہم اس سال پوری کوشش کریں گے کہ جو منزل جس دن پڑھی جائے بس اسی دن اس کا مضمون مکمل ہو جائے، چاہے مختصر طور پر۔ اس کے بعد یہ دعا بھی کی جاتی ہے کہ پروردگار جن لوگوں پر آپ کا انعام ہوا ان کے راستے پر چلائیے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، انعام ہوا ہے انبیاء پر، اللہ ہمیں ان کا راستہ عطا فرمائے۔ انعام ہوا ہے صحابہ پر، اللہ ہمیں ان کا راستہ عطا فرمائے۔ انعام ہوا ہے شہداء اور نیک لوگوں پر، اللہ ہمیں ان کا راستہ عطا فرمائے۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری پاکستانی قوم انعام یافتگان کا راستہ مانگتی ہے اور چلتی غلط لوگوں کے راستے پر ہے۔ اس لیے تھوڑا تھوڑا اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ پناہ مانگتے ہیں کہ پروردگار جن لوگوں پر آپ کا غضب ہوا ہے اور جو گمراہ ہوئے ہیں، گمراہ یعنی خدائی راستے کو چھوڑ دیا، غضب کیا ہوا کہ آپ کے دین پر عمل نہیں کیا، پروردگار ہمیں ان کے راستے سے اپنی حفاظت عطا فرما۔ گویا یوں سمجھ لیجئے ہر روز ہم 5 مرتبہ تو میں نے ویسے کہہ دیا، 5 نمازوں میں خود آپ دیکھ لیجئے 12 رکعتیں تو ظہر کی ہیں، اس میں 4 سنت پہلے، چلیں فرض میں اگر کوئی آدمی خاموش بھی رہے باجماعت نماز میں، 4 سنت وہ پہلے پڑھتا ہے، 2 سنت بعد میں پڑھتا ہے، 2 نفل بعد میں پڑھتا ہے، 8 مرتبہ تو وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ درخواست کرتا ہے۔ اس سے پھر آپ آگے خود اندازہ لگا لیجئے، عصر کی نماز، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، تو یہ روزانہ کتنی بڑی چیز ہے جو مسلمانوں کی فکری تربیت بھی ہوتی ہے، عملی تربیت بھی ہوتی ہے۔ اب آئیے سورۃ البقرہ کی طرف، ہم تیزی سے انشاءاللہ ان مضامین کو دیکھیں گے۔ یہ جو آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہر رکوع کی مکمل وضاحت ہوگی، تو میں پہلے ہی معذرت کر رہا ہوں، اگر ہم ایک ایک رکوع کی مکمل وضاحت کریں تو پھر وقت بہت زیادہ چاہیے۔ میں بالکل اختصار سے یہ بتاؤں، پہلے 2 رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گروہ کو کامیاب قرار دے دیا، ایک گروہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور ایک گروہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ 3 چیزیں آپ یاد کر لیجئے تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ ایک گروہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ کامیاب لوگ ہیں، اللہ ہم سب کو انہی میں سے بنا دے۔ اب وہ کرتے کیا ہیں جو کامیاب لوگ ہیں؟ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ نمبر 2، وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ آسمان انہیں اتنا نظر نہیں آتا جتنا آسمان کے آگے جنت اور جہنم ہے، اسے وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو غیب کا علم اس پر یقین رکھتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں مردوں اور عورتوں کو سنانا ضروری سمجھتا ہوں، اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں زندگی کی آخری سانس تک اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ سچی بات یہ ہے، جو شادی شدہ افراد ہیں وہ تو ظاہر ہے اپنے گھر کے سرپرست بھی ہیں، تو اپنے بچوں کے لیے بھی یہ سوچ سن کے جائیے کہ میں نے اپنے بچوں کو بھی کامیاب لوگوں میں شامل کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امتیوں کو بتا دیجئے جو آپ کا امتی وقت پر 5 وقت کی نماز پڑھ کر میرے پاس آئے گا، میں اسے اپنی ضمانت پر جنت میں داخلہ عطا فرماؤں گا۔ اچھا، اب ایک سوال ہے میرا، حدیث میں رمضان کا لفظ آیا ہے کہیں کہ جو آپ کا امتی رمضان میں نماز پڑھ کے آئے گا؟ یہ ہے نہیں ہے نا، حدیث میں تو یہ ہے جو آپ کا امتی 5 وقت نماز پڑھ کے آئے گا، تو اس لیے 5 وقت پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے 2 کام جس معاشرے میں ہو جائیں، صرف 2 کام، بڑا گہرا فلسفہ میں نہیں بیان کر رہا، صرف 2 کام ہو جائیں۔ یہ تو لوگ کہتے ہیں نا کہ دین کے لیے بڑے گہرے فلسفے کی ضرورت ہے، یہ تو جناب بڑی پیچیدہ باتیں ہیں، یہ تو کوئی سمجھ سکتا ہے، یہ ساری ایسی باتیں ہیں، ساری کی ساری۔ پورا قرآن پڑھ لیجئے، 2 کام اگر کوئی آدمی کرنا شروع ہو جائے، وہ اس کی دنیا بھی بن جائے گی، اس کی آخرت بھی بن جائے گی۔ پہلا کام کیا ہے؟ وہ نماز کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم کر لیں۔ دوسرا کام کیا ہے؟ حلال مال کما کے اور حلال مال کو لوگوں پر خرچ کر کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کر دیں۔ بس یہ 2 چیزیں جس معاشرے میں پیدا ہو جائیں، پھر سن لیجئے، نماز اور مال خرچ کرنا۔ آپ خود سوچیں، اگر لوگوں کو مال خرچ کرنے کا شوق ہو، سود خور ہوگا معاشرے میں؟ رشوت والا ہوگا؟
ملاوٹ والا ہوگا، چوری کرنے والا ہوگا یا ڈاکہ ڈالنے والا ہوگا، اسے پتا ہے بھائی حلال مال کمانا ہے اور مال کو خرچ کرنا ہے، یہ بنیادی خصوصیت۔ اس کے بعد فرمایا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اس پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ 6 چیزیں میں پھر بتا رہا ہوں۔ نمبر 1 دلوں میں اللہ کا خوف، نمبر 2 ایمان بالغیب، یعنی جو چیز نظر نہیں آتی اس پر یقین ہے، ایمان ہے۔ نمبر 3 نمازیں قائم کرتے ہیں۔ نمبر 4 مال خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 5 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں اور قرآن مجید اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 6 وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب جن لوگوں کو بڑا عذاب ملے گا ان کا قصور کیا ہے؟ یہ صورت اور یہ آیت ہمیں بتاتی ہے ان کا قصور یہ ہے، اللہ نے انہیں دل دیے سمجھنے کے لیے لیکن انہوں نے استعمال نہیں کیے، اللہ نے انہیں کان دیے قرآن سننے کے لیے لیکن انہوں نے نہیں سنا، اللہ نے انہیں آنکھیں دی کائنات پر غور و فکر کرنے کے لیے لیکن نہیں کیا، تو پھر اللہ نے نتیجتاً ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں پر مہر لگا دی اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے۔ دعا میں کرتا ہوں آمین، آپ کہہ دیجئے پروردگار ہمارے دلوں کو ایسی سخت سزاؤں سے محفوظ فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو مہر کے حوالے نہ کیجیے گا پروردگار، اور ہمارے کانوں کو اور ہماری آنکھوں کو بھی ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ اب جو تیسرا گروہ ہے، یوں سمجھ لیجیے اللہ نے پوری دنیا کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا، ایک ایمان والے، ایک کفر والے، اور ایک پھر تیسرا گروہ ہے منافقین کا۔ مجھے شرم آ رہی ہے یہ پڑھتے ہوئے، دیکھیں صحیح، انسانوں کو دھوکہ دے تب بھی گندا لگتا ہے۔ ایک آدمی اپنے باپ کو دھوکہ دے تو لوگ کہیں گے بڑا بے شرم ہے۔ اول تو دھوکہ دینا نہیں چاہیے، باپ کو بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آیا۔ یہ معمولی بات ہے، آیت بالکل میرے سامنے ہے، میں پڑھ نہیں رہا وقت کی کمی کی وجہ سے۔ منافق ایسے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تصور کیجئے، مجھے قرآن مجید میں اس سے سخت لفظ اور کوئی نہیں ملتا کہ کوئی بدبخت ایسا بن جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ظاہر اور باطن یکساں کر دے، یہ دعا کیجئے۔ یہ زبان پر کسی کے ساتھ دوستی اور دل میں اس کے ساتھ نفرت، اسی کو منافقت کہتے ہیں۔ تو اس لیے ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں، اچھا مزے کی بات ایک یہ ہے، اسے بھی یاد کر لیجئے، مزے کی بات کہیں یا علمی بات کہیں، جو پہلا گروہ ہے جنہیں میں نے کہا تھا کامیاب ہیں، ان کے پاس صحت مند دل ہے۔ جو دوسرا گروہ ہے کافروں کا، ان کے پاس اللہ کی طرف سے مہر لگا ہوا دل ہے، اور جو تیسرا گروہ ہے منافقین کا، ان کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا سر سے لے کر پاؤں تک جو اہم ترین عضو ہے وہ کون سا ہے؟ دل۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی بتا دیا گیا کہ اصل معاملہ دل کا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انسانی جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ایسا ہوتا ہے وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، وہ دل ہے۔ تو گویا جو آدمی اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف لگا دے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ حضرات، سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے تذکرہ کرنے کے بعد ساری دنیا کے لوگوں کو ایک پیغام دیا ہے، کان کھول کے سن لیجئے۔ یہاں بہت سے طالب علم بیٹھے ہوں گے، بہت سے مضامین پڑھنے والے، کان کھول کر سن لیجئے۔ فرمایا جنہیں اس بات پر شک ہے کہ قرآن مجید جو میں نے نازل کیا اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگر وہ شک میں مبتلا ہیں تو پھر وہ اس قرآن جیسی کوئی اور، اس قرآن کی صورت جیسی کوئی اور صورت بنا کے لے آئیں۔ نہیں لا سکتے۔ اب جب نہیں لا سکتے تو پھر وہ کیا کریں؟ وہ اس آگ سے بچیں جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، یعنی جو جہنم کی آگ ہے وہ انسان اور پتھروں سے جلائی جائے گی۔ اس لیے جہنم کی آگ سے بچانے والی صرف ایک کتاب ہے۔ جواب دیجئے کون سی کتاب ہے؟ ایک کتاب بس پوری دنیا میں، یہ عظیم الشان کتاب۔ آپ بی ایس سی کیے ہوئے ہیں، ایم ایس سی کیے ہوئے ہیں، ایم بی بی ایس کر رہے ہیں، سی ایس ایس کیے، جو کچھ مرضی ہے سن لیجئے۔
اگر اس کتاب کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو مستقبل خطرے میں ہے۔ جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، جو کچھ بھی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے نبی، جو نیک کام کرنے والے ہیں انہیں جنت کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہگار لوگوں کی 3 خصوصیات بتائی ہیں، بری خصوصیات۔ نمبر 1، اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اسے توڑ ڈالا۔ نمبر 2، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان رشتوں کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، آج پہلی تراویح کا خلاصہ ہم سن رہے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے رشتے توڑنے میں کبھی پہل نہ کیجیے گا۔ بھائی کا رشتہ بھائی سے توڑ دیں، بہن کا رشتہ بہن سے توڑ دیں، یا کسی بھی رشتے کو توڑنے میں کبھی پہل نہ کیجیے گا۔ بلکہ میں ایک اور بات کہتا ہوں، اگر کوئی آپ سے رشتہ توڑے تو جوڑنے میں پہل کیجیے گا، توڑنے میں کبھی پہل نہ کیجیے گا۔ بہت سخت سزا ہے اس میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے خام خواہ نہ ماموں کو پیدا کیا ہے، نہ چچا کو پیدا کیا ہے، نہ رشتہ داروں کو پیدا کیا ہے، نہ بہن بھائیوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ دیوانے والے فکرے جو ہوتے ہیں نا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلا زندگی گزار سکتا ہوں، یہ فکرہ کہتے وقت دماغ میں سوچا کریں کہ حکمت والی ذات پھر سارے انسانوں کو ایک ایک کر کے پیدا کر دیتی، کیا ضرورت تھی ماں باپ پیدا کرنے کی اور بہن بھائی پیدا کرنے کی۔ اس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ ہماری دلوں کی زمین زرخیز ہوگی اور ہم انشاءاللہ رشتہ توڑنے میں کبھی بھی پہل نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور رشتوں کو جوڑنے میں ہم انشاءاللہ پہل کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ دیکھیے، ہم میں سے ہر آدمی کو اپنے گھر صاف ستھرا اچھا لگتا ہے، اگر کوئی باہر کی گندگی غلاظت آپ کے گھر ڈال دے تو کتنا غصہ آئے گا، لڑائی جھگڑا ہو جائے گا۔ اس سے ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ کی زمین پر جو زانی بن کر چل رہا ہے فساد برپا کر رہا ہے، اللہ کی زمین پر کافر بن کر چل رہا ہے فساد برپا کر رہا ہے، اللہ کی زمین پر مشرک بن کر چل رہا ہے فساد برپا کر رہا ہے، اللہ کی زمین پر رشوت خور بن کر چل رہا ہے فساد پیدا کر رہا ہے۔ اللہ کی زمین پر ابھی آپ دیکھیے، موٹر سائیکل والا جا رہا ہے، خطرہ ہوتا ہے کہ یہ جو سامنے سے آ رہے ہیں موٹر سائیکل ہی نہ کھینچ لیں میرا۔ یہ ہم مسلمانوں کے معاشرے میں رہ رہے ہیں یا کافروں کے معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ اس لیے جو اللہ کی زمین پر چوری اور ڈاکے کی طرف جا چکا ہے وہ بھی سمجھ لیجئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر فساد برپا کر رہا ہے۔ ہمیں ہر قسم کی فساد کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ، اور قرآن مجید فساد ختم کرنے والی کتاب ہے۔ میرے بھائیوں، اب پھر چوتھے رکوع کی طرف آ جائیے، سورۃ البقرہ چوتھا رکوع۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی طرف تذکرہ فرمایا ہے۔ میں مختصراً یہ بتا دوں، فرشتوں سے زیادہ مقام ملا آدم علیہ السلام کو علم کی بنیاد پر، اس لیے ہمیں بھی علم اپنا بڑھانا چاہیے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے، جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا آدم علیہ السلام کو، کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ وہ سجدہ عبادت تھا یا سجدہ تعظیمی تھا؟ تو آپ نے بتانا ہے وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ سجدہ عبادت صرف کسے کیا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اور آدم علیہ السلام کو جو سجدہ تعظیمی تھا، ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے، کیا مسلمان بھی کسی کو سجدہ تعظیمی کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اسلامی شریعت میں سجدہ عبادت تو اللہ کو ہے، سجدہ تعظیمی حرام ہے، کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی انسان کو سجدہ تعظیمی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے انسان کو بہکایا، اللہ کے حکم سے دور کر دیا، اور پھر جب آج تو ماشاءاللہ اربوں کی تعداد ہے، جب وہاں سے انسان زمین پر آیا تھا، ذرا کان کھول کے، میں کان کھولنے کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سستی دور کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا ساری دنیا کے انسانوں کے کہ آپ زمین پر جا رہے ہو، سنو، پہلے تو 2 انسان، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، میری طرف سے ہدایت آئے گی، جس نے اس ہدایت کی پیروی کی اسے کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غم زدہ نہیں ہوگا۔ یہ سن لیجئے، اگر بے خوف ہونا چاہتے ہیں اور غم سے دور ہونا چاہتے ہیں، ایک ہی نسخہ ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید، اس کے ساتھ جڑ جائیے۔ فرمایا اگر کسی نے میری آیات کا انکار کیا، انہیں جھٹلا دیا، تو وہ آگ والے ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔
اس کے بعد یہودیوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں سے فرما رہے ہیں جو وعدے تم نے میرے ساتھ کیے تھے وہ تم پورے کرو، جو وعدہ میں نے تم سے کیا ہے وہ میں پورا کروں گا۔ پاکستان والوں نے بھی اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ وعدہ اللہ سے ہم پورا کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری رحمتیں ہمارے حوالے کر دے گا انشاءاللہ، دنیا اور آخرت ہماری بنا دے گا۔ بڑی مشہور آیت ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ حضرات، ایک نسخہ میں بتا رہا ہوں اپنے آپ کو پہچاننے کا کہ کیا میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں یا نہیں۔ ابھی پتہ لگ جائے گا 1 منٹ کے اندر کون سا مرد اور کون سی عورت اللہ سے ڈرنے والا ہے اور کون سا نہیں ہے۔ نسخہ میرا نہیں ہے، قرآن کا ہے۔ فرمایا یہ جو نماز ہے یہ ان لوگوں پر نماز پڑھنا مشکل ہے، بھاری ہے جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے نماز پڑھنا مشکل کام نہیں ہے۔ اب جس آدمی کے لیے 5 وقت نماز پڑھنا مشکل ہے رمضان میں یا رمضان کے بعد، وہ سمجھ لے وہ اللہ کا پسندیدہ آدمی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ارشاد فرما رہے ہیں، اے یہودیوں، بنی اسرائیل، جو میں نے تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں انہیں یاد کرو، میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ آخرت سے ڈرنے کی بات ہے۔ اور ایک واقعہ ہے، ذرا توجہ سے سن لیجئے، اللہ کے اصول کتنے سخت ہیں، غور کیجئے گا۔ جب فرعون غرق ہو گیا تو کچھ عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ایک غلطی سرزد ہو گئی، اور غلطی بہت بڑی تھی۔ بچڑا بنا کر بچڑے کی عبادت کرنے لگے، گائے کا بچڑا بنا کر اس کی پوجا کرنے لگے۔ سزا ذرا سن لیجئے اور پھر خود سوچ لیجئے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے کوہ طور سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اب تمہیں جو تم نے غلطی کی ہے اس کی سزا بھگتنی ہے۔ اب سزا کیا تھی؟ سزا یہ تھی، جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے ان لوگوں کو وہ لوگ قتل کر دیں جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی۔ سن لیجئے سزا۔ کہتے ہیں جب لوگوں کو بٹھایا گیا، اندھیرا ہو گیا، ایسے مختلف روایات ہیں، اب بعض کیفیتیں ایسی بھی تھیں کہ باپ نے پوجا کی تھی اور بیٹے نے نہیں کی تھی، ایک بھائی نے کی تھی دوسرے بھائی نے نہیں کی تھی، یا ماموں نے کی تھی تو بھانجے نے نہیں کی تھی، یا قبیلے کے ایک فرد نے کی تھی دوسرے نے نہیں کی تھی۔ اب حکم تو یہی تھا کہ قتل کرنا ہے، اس نے قتل کرنا ہے جس نے نہیں پوجا کی، اسے قتل کرنا ہے جس نے پوجا کی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اس ایک لمحے میں یا اس سزا کی ڈیوریشن میں کتنے لوگ قتل ہوئے ہوں گے؟ 70,000 لوگ، 70,000 لوگ۔ اسے چھوٹا نہ سمجھیے گا ان باتوں کو کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھ لیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا سمجھ لیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے پکارا جائے اور سمجھا جائے کہ یہ چھوٹی بات ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے اور بہت بری بات ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، مدد صرف کس سے مانگنی ہے؟ اللہ۔ تو اس قوم کو یہ سزا ملی۔ اس کے بعد پھر بھی یہ باز نہیں آئے، پھر کہنے لگے جب تک ہم اللہ کو اپنی نظر سے نہ دیکھ لیں تو ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں موت کے حوالے کر دیا۔ پھر یہ توبہ طائب ہوئے، موت دی نہیں، موت کسی کیفیت پیدا کر دی۔ اور اس کے بعد پھر انہی آیات میں ان پر جہاں نعمتوں کا تذکرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے چشمے بہائے، خوراک عطا فرمائی انہیں، پھر ایک اور سزا آ رہی ہے، اس پر بھی ہمارے کان کھڑے ہونے چاہیے۔ یہ ہمیں اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو اپنے اندر یہ حرکتیں پیدا نہ کرنا۔
پھر ان کے لیے ایک حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ انہوں نے اس حکم میں بڑی چالاکی پیدا کی، یہ میں سورۃ اعراف میں وضاحت سے بتاؤں گا، آج صرف سزا سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے والوں کو ذلیل بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا، انسانوں سے بندر بنا دیا۔ تو ہم یہ جو سن رہے ہیں، کم از کم ہمارے دل میں یہ سوچ پیدا ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہم بڑے گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ میں یہودیوں کے حوالے سے تذکرہ کیا ہے، ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے، سن لیجئے۔ نمبر 1، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ نمبر 3، رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک روا رکھنا ہے۔ نمبر 4، یتیموں کی خبر گیری کرنی ہے۔ نمبر 5، مساکین کی مدد کرنی ہے۔ نمبر 6، لوگوں سے اچھی گفتگو کرنی ہے۔ نمبر 7، نماز قائم کرنی ہے۔ نمبر 8، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے یہ وعدہ لیا تھا، لیکن یہودیوں کی بڑی تعداد اس وعدے سے منحرف ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر یہودیوں کی 2 خرابیوں کا تذکرہ ہے۔ یقین کریں، اس لیے میں کہتا ہوں وقت کم ہے، کام زیادہ ہے، لیکن ہم تیزی سے انشاءاللہ جا رہے ہیں، 10:30 بجے اسے مکمل کر دیں گے، لیکن آپ توجہ سے سنیے۔ انہیں کہا گیا تھا آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا۔ اب بتائیے مسلمان آج کل آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ جن کاموں سے انہیں روکا گیا تھا، جب میں وہ کام پڑھتا ہوں اور اپنے امت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ انہیں کہا گیا تھا کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، ہم اس مسجد کے ذریعے یہ پیغام دے رہے ہیں انشاءاللہ کہ ہم سیاسی مخالفت پر خون نہیں بہائیں گے انشاءاللہ، ہم مسلکی مخالفت پر خون نہیں بہائیں گے انشاءاللہ، بلکہ سچی بات تو یہ ہے ہم کسی غیر مسلم کو بھی ناحق قتل نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ مسلمان تو مسلمان رہا، ہم کسی غیر مسلم کی بھی جان، مال اور عزت سے نہیں کھیلیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نہ تم ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نکالنا۔ یہودیوں نے دونوں باتوں کا وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالی سے، دونوں کے خلاف کام کیا، قتل بھی کیا آپس میں ایک دوسرے کو اور ایک دوسرے کو گھروں سے بھی نکالا۔ تو پھر سزا سن لیجئے۔ یہ پاکستان میں ہم تو یہ جو قرآن کا طالب علم ہوتا ہے نا، جب وہ ایسے لوگوں سے ملتا ہے جو کہتے ہیں جی فلاں آ جائے تو پاکستان کے مسئلے حل ہو جائیں گے، اس آدمی کو پھر ہنسی آتی ہے اس کی بات پر۔ ہمارے پاکستان میں بھی لوگ کہتے ہیں فلاں آ جائے مسئلے حل ہو جائیں گے، یہ فلاں فلاں سے کوئی مسئلے حل نہیں ہونے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ ایک بات زبان پر لائیں، قرآن آ جائے مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ، اسلام آ جائے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ، شریعت آ جائے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ فکرے کب لائیں گے زبان پر؟ مجھے تو لگتا ہے یہی ہمیں سزا مل رہی ہے آج تک، کہ تمہارا ذہن ہماری شریعت کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، تمہارا ذہن ہمارے نظام کی طرف آتا ہی نہیں ہے، تم شخصیتوں میں الجھے ہوئے ہو، تم جماعتوں میں الجھے ہوئے ہو، تمہیں کوئی قرآن کی بات سمجھ نہیں آتی، تمہیں شریعت کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ سن لیجئے، جو قوم اللہ سے وعدہ خلافی کرتی ہے سزا، میں آیت پڑھنا چاہتا تھا، وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا۔ فرمایا ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر ذلت کی زندگی دی جاتی ہے اور آخرت کے اندر ایسے لوگوں کو شدید عذاب دیا جائے گا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہماری ذلت کو عزت سے تبدیل کر دیں، لیکن ہوگا اس وقت جب اللہ تبارک و تعالی کی مکمل فرما برداری کریں گے۔ حضرات اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی ایک اور خرابی کا تذکرہ بھی اسی صورت میں کیا ہے۔ وہ خرابی یہ ہے دنیا سے بڑی محبت رکھتے ہیں، بڑی محبت، آخرت کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں ہزاروں سال کی زندگی ہو۔ مسلمان کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ یا اللہ بس صحت کے ساتھ زندگی دے اور آخرت میں اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما۔
یہودیوں کی ایک اور خرابی پھر اسی صورت میں آ رہی ہے، جادو کے اندر دلچسپی لینا۔ جادوگر شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کروایا کرتے تھے، جادو کے ذریعے لوگوں کی زندگی برباد کر دیا کرتے تھے۔ اسلامی شریعت میں یہ حکم ہے، جب اسلامی حکومت آئے گی تو پھر اس وقت یہ پمفلٹ شائع نہیں ہوں گے، کالے جادو کروانے ہیں تو ہمارے پاس آ جائیں۔ کالا جادو کر کے کسی کی صحت کو بیماری کی طرف، کسی کی خوشحالی کو بدحالی کی طرف، اور کسی کے امن کو جو پریشانی کی طرف تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا، اسلامی شریعت میں یہ ہے، جو کالا جادو کرتا ہے جنوں کے ساتھ شرکیہ کلمات کی روشنی میں، اگر اسلامی شریعت ہوگی تو اسلامی عدالت ایسے جادوگر کا سر تن سے جدا کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اگر عورت جادوگر نہیں ہوگی، عورت کو قتل کی سزا نہیں ملے گی، عورت کو جیل کے اندر قید کر دیا جائے گا۔ اس لیے ہم فی الوقت یہ کہتے ہیں کہ ہم سارے مرد اور جتنی خواتین بیٹھی ہیں، انشاءاللہ ساری زندگی کسی کے پاس اس لیے چل کر نہیں جائیں گے کہ فلاں ترقی کر رہا ہے اس کی ترقی رک جائے، فلاں خوشحال ہے وہ بدحال ہو جائے، فلاں کے رشتے اچھی جگہ ہو گئے وہ رشتے ٹوٹ جائیں، بلکہ ہم انشاءاللہ اپنے دل کو لوگوں کی کامیابی پر خوشی سے بھر دیں گے انشاءاللہ، ہم حسد کے جذبے سے دور نکل آئیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں جادو کا تذکرہ ہے، لیکن ذہن میں رکھ لیجئے، اگر یہ پتہ بھی لگ جائے آپ کو کہ فلاں نے آپ پر جادو کروایا ہوا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں دل کے تھوڑے، عورتیں خصوصاً بڑی کمزور اعصاب کی مالک ہوتی ہیں، فرض کیجئے کوئی آپ کے پاس تصویر لے کے آ جائے اور اس میں آپ کے چہرے کے اندر سوئیاں چبوئی ہوئی ہیں اور کہے جی دیکھیں جی فلاں جگہ یہ تصویر پڑی تھی فلاں نے، تو اس وقت آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلنا چاہیے جو میرے سامنے ہے یہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دنیا کی کوئی ہستی نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ نفع اور نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اسے کہیں کہ جہاں سے یہ تصویر اٹھائی تھی وہاں واپس رکھ دے، اللہ کے علاوہ میرا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اسے ایمان کہتے ہیں، اسے توکل کہتے ہیں، اسے یقین کہتے ہیں۔ وہ سارا خاندان بیٹھ گیا جی اکٹھے ہوں گے، وہ جی جادو ہو گیا جی ہمارے اوپر، اب کیا ہوگا؟ وہ اللہ کے بندو، اس وقت قرآن کو سینے سے لگاؤ، آنکھوں میں سے آنسو کے تحفے بارگاہ خداوندی میں پیش کرو، نماز کی پابندی کرو، دست اللہ کی بارگاہ میں پھیلا دو، اور انشاءاللہ اس کائنات کا جو مالک ہے وہ اتنا طاقتور ہے، وہی لا حول ولا قوت، تو وہی ہے، نہیں ہے کوئی قوت، نہیں ہے کوئی طاقت۔ تو اس آج کی تراویح میں یہ سبق بھی لے کے جائیں، نفع نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے جادو سے بچائے۔ حضرات محترم، اس کے بعد یہودیوں کی بدتمیزی کا ایک تذکرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیہودہ الفاظ میں کلام کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے اپنے دل میں حسد رکھتے تھے، اور پاکستان میں جو مسلک پرست لوگ ہیں، میں انہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا دیوبندی ہے جو یہ کہتا ہے کہ جنت صرف دیوبندیوں کے لیے ہے، میں اسے کہوں گا غلط کہتے ہو۔ اگر کوئی ایسا بریلوی بیٹھا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جنت صرف بریلویوں کے لیے ہے، وہ بھی غلط ہے۔ اگر کوئی ایسا اہل حدیث ہے جو کہتا ہے کہ جنت صرف اہل حدیثوں کے لیے، وہ بھی غلط ہے۔ یہ حرکت یہودیوں نے کی تھی اور نصرانیوں نے کی تھی۔ انہوں نے کہا جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا سوائے اس کے جو یہودی ہو اور عیسائی ہو، نصرانی ہو۔ اللہ نے کیا فرمایا سنیے، اللہ نے فرمایا نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر دیا اور فرما برداری اختیار کی، نیک بن گیا، اس کا اجر ہے اس کے پروردگار کے ہاں، نہ ایسے لوگوں پر کوئی خوف ہوگا، نہ ایسے لوگوں پر کوئی غم ہوگا۔ اس لیے ہم خدا کا نام مانیں، جنت کو صرف اپنے مسلک میں بند نہ کریں۔ اللہ نے جو جنت کے داخلے کی شرائط بیان کی ہیں، انہی کو ہم انشاءاللہ پورا اور کافی سمجھتے ہیں۔ حضرات، اس کے بعد پھر یہودیوں اور نصرانیوں کی جو آپس میں الزام تراشی ہے، اس کا تذکرہ ہے، اور مسجد کو ویران کرنے کے جو ان کے منصوبے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سزا بھی تجویز کی ہے کہ انہیں ذلت ملے گی، اور اسی کے ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ یہودیوں اور نصرانیوں نے، یہ پاکستان والے آج کل IMF کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یہ سن لیجئے، میں یہ نہیں کہتا دنیا کے کسی مالیاتی ادارے سے مشورہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لیجئے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، یہ یہودی اور یہ نصرانی آپ سے اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہیں کر لیں گے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اے نبی ان سے صاف فرما دیجئے ہدایت تو بس وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے، جو اللہ کی طرف سے ہدایت آئی ہے وہی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ میں پڑھے لکھے لوگوں کو خصوصاً کہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں ان پر غور کیجیے۔ ویسے تو ہر آدمی سے کہہ رہا ہوں غور کیجیے، ہم بعض اوقات چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے کچھ اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں۔ سنیے ذرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، فرمایا اگر آپ نے علم آنے کے بعد، یعنی اللہ کا علم آپ کے پاس آ چکا ہے قرآن کی شکل میں، اگر آپ نے علم آنے کے بعد ان یہودیوں اور نصرانیوں کی خواہش کی پیروی کی تو پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالی، آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی سرپرست ہوگا۔ یہ پیغام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے۔ آئیے آج کا درس اسی پہ ختم کرتے ہیں، اور کل انشاءاللہ کل کی تراویح کا درس ہوگا۔ تھوڑا سا مضمون صرف یہ رہ گیا، اسے کل سے جوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ کافی کام ہم نے کر لیا کہ یہ پیغام لے کے جائیے کہ ہم نے انشاءاللہ پکا سچا مسلمان بننا ہے، یہودیوں اور نصرانیوں کے کسی طریقے کو اختیار نہیں کرنا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہ کوئی ہمارے لیے مددگار ہوگا نہ کوئی سرپرست ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، صاف ستھرا اور خالص اور سچا علم قرآن کی شکل میں ہمارے پاس آ چکا ہے، ہمیں اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے قرآن کے مخالف ہیں، چاہے یہودی ہیں یا نصرانی یا ہمارے اپنے آستین کے سانپ ہیں یا کسی اور مذہب کے ماننے والے، پروردگار باطل کی جتنی شکلیں ہیں ہمیں سب سے اپنا پیچھا چھڑانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، حق پر اپنے قدم جمانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا